السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، بس دل چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ سے بات کہتا رہوں، جو بات دماغ میں آئے، جو میسیج دماغ میں آئے وہ میں آپ کو ٹرانسفر کر دوں۔ اب میں تو جس انداز میں کام کرتا رہا ہوں، اس زندگی میں جہاں میں پہنچا ہوں، بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری کوششوں سے کہیں زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ ہر شعبہ حیات میں میری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے روشنی بھر دی۔ میرا شروع سے ایک موٹو تھا، اللہم اجعل لی فی قلبی نورا و بصرا و فہما علی کل شیء قدیر۔ اللہم اجعل لی فی قلبی نورا و بصرا و فہما انک علی کل شیء قدیر۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، چھوٹی عمر میں یہ دعا اس طور سے ملی تھی کہ یہ حضرت علی کی دعا ہے، وہ ہمیشہ ایسے مانگا کرتے تھے۔ نور اور یعنی نگاہ کی نور، ہر چیز میں اچھائی اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے اس دعا میں۔ تو میں یہی دعا بچپن سے 16-17 سال کی عمر سے مانگتا رہا، اور آپ کو یقین نہ آئے تو میں بڑی گھاٹیوں میں جا کر کے باہر نکلتا رہا ہوں، بڑی الجھنوں میں پڑ کے، بڑی گمراہیوں میں جا کر سیدھے رستے پہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے توفیل مجھے راستہ دکھایا ہے۔ میں یہ بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں، الحمدللہ، عمل کے لیے، سیدھے راستے کے لیے میرے پاس پورا میدان پڑا ہے۔ اب سیدھے راستہ اور میدان، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام الجھنوں سے، تمام کنفیوژن سے پاک مجھے پتہ ہے کہ یہ راستہ ہے۔ اب اس زمانے میں میرا دل یہ کہتا ہے کہ 90% لوگ تذبذب میں ہیں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ سیدھا راستہ کئی لوگوں کو علم نہیں ہے، اور بس وہ ایک روٹین میں جو زندگی ہے وہ گزار رہے ہیں، اور جب سنجیدگی گفتگو آئے تو بھئی ہم ان الجھنوں میں نہیں پڑتے۔ بے زندگی جو ہماری ہے یہ ٹیمپریری زندگی ہے، فائنل زندگی آنی ہے، ایٹرنیٹی میں داخل ہونا ہے ہم نے، اس کی فکر نہیں کرتے ہم، ایٹرنیٹی کی ہمیں فکر نہیں پڑتی، ہم بس دنیا کے سلجھاوے میں پڑے رہتے ہیں، جس کی ضمانت، جس کے آپ کے پاس جو وقت ہے اس کی ضمانت کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ وقت کسی لمحے ختم ہو جائے گا۔ نہ بوڑھے کو دیکھتا ہے، نہ جوان کو دیکھتا ہے، نہ بچے کو دیکھتا ہے۔ اس کا اپنا ٹرینڈ ہے، جس طرح سے جیسا چاہے گا کسی کو اس دنیا سے لے جائے گا۔ جس باری تعالیٰ نے، جس اللہ تعالیٰ نے، جس خالق و مالک نے ہمیں اس دنیا میں اپنے خاص رحم و کرم سے شفیع المخلوق بنا کر بھیجا، اور بھیج رہا ہے، اور قیامت تک بھیجتا رہے گا، وہی جانتا ہے سب کچھ، اسی کو پتہ ہے۔ لیکن اپنے اچھے آدمیوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، اور ساری دنیا میں وہ لوگ آئے، انہوں نے ایک اللہ کی بات کی اور اللہ سے ڈرنے کی بات کی۔ بس ڈرنا کس بات کا؟ کہ آپ نے ارد گرد کے ماحول کو اچھا رکھنا ہے، اپنے پڑوسی کو دکھ نہیں دینا۔ یہ ہے وہ میسیج جو ہمیں ملا ایٹرنیٹی سے، جس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے یہی میسیج دیا کہ آپ عافیت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، سکون کے ساتھ کی زندگی گزارنا ہے، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھے انداز میں رہ کر کے میرے پاس واپس آ جاؤ۔ واپسی کے لیے اس نے اپنے پاس وقت مقرر کیا ہوا ہے کہ آپ، اب یہ وقت جو انسرٹن رکھا ہے، اس میں اس کی حکمت ہے، کوئی پہلے جا رہا ہے، کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے۔
یہ سب اللہ رب العزت کی حکمت رحمانی حکمت ہے. وہ رحیم و کریم ہے. اس کی رحمت سے ہم لوگ کسی طرح سے بھی محروم نہیں ہے. رحمان و رحیم، اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور اس کی رحمت مستقل بارش کی طرح برس رہی ہے. حضرت ابوالکلام آزاد نے رحمان و رحیم کی اس طرح تفسیر کی کہ ایک میں بتایا کہ اس میں صرف رحمت کی ہے اور دوسرے میں فعلی رحیم، یعنی وہ مستقل ایک تو ابر کی طرح سے انسان کے اوپر چھائی ہوئی، انسانیت کے اوپر، اس کائنات پہ ابر کی طرح سے اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے، اور اس میں سے رحیم بارش کی طرح سے مستقل اس کی رحمت برس رہی ہے. میری یہ تشریح بہت سے لوگوں کو پسند آئے نہ پسند آئے، لیکن جب اس کو غور کریں گے تو اس پہ حقیقت نظر آتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر مستقل برس رہی ہے. ہر انسان پہ، ہر زیر اوپر ہر دم برس رہی ہے، اور رحمت نے ہمیں ڈھانک رکھا ہے. جیسے یہ آسمان ہمارے سر پر ہے نا، یہ آسمان اوپر ہے، اس کی رحمت ہمارے چاروں طرف ہے. یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے آپ کا اللہ. بس ہمیں اس کے ساتھ سنسیئر ہو کر کے اس کے کہنے کے مطابق اچھی لوگوں کے لیے غیر مضر ہو. ہم اپنے آپ سے دوسرے کو مضر نہ پہنچائیں، یعنی ضرر نہ پہنچائیں. بے ضرر ہو کے اس دنیا میں رہیں، دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، اور اپنا وقت جب آپ کے پاس آ جائے تو لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھیں جو لوگ مسلمان ہیں وہ اس کی اہمیت سے واقف ہے. جو میں پڑھ رہا ہوں کہ ہم کی اہمیت کیا ہے، لمیے سے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، ہم آپ کے تمام حکم پر لبیک کہتے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. واہ، اللہ تعالیٰ کے لیے کس طرح سے یہ الفاظ ہیں خوبصورت. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو بات یہ ہے کہ وقت آئے تو ہم اس طرح سے اللہ کے پاس جائیں، ہم اس طرح سے اللہ کے پاس جائیں، اچھائی کا کام کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے آگے بڑھیں. اللہ کے حکم سے آگے بڑھے تو کہ لبیک اللہم لبیک. یہ ہے بات. کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے، جسے کہتے ہیں نا، ہم لوگ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس طرح اللہ کو یاد کرے ہر شخص. اللہ میاں میں یہ کام شروع کر رہا ہوں، اب یہ تیرے حوالے، اس کو تو پورا کراتا ہے، اس کو تو ترقی دیتا ہے، یہ تیری قدرت ہے. میرا کام بس یہ تھا کہ میں اس کی ابتدا کر دوں، انتہا تک تو ہی لے جا سکتا ہے. سب جو اللہ پہ یقین کرتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ہر کام میں ہماری مدد اللہ رب العزت کرتا ہے. اب اس کے ہیلو، وعلیکم السلام. حضرت میں ابھی 5 منٹ بعد رنگ کرتا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، 5 منٹ بعد رنگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم بڑا خیال کریں. اس میں سب سے آسان 2 چیزیں آپ کے پاس ایسی ہیں جس سے آپ کے کام میں آسانی حاصل ہوگی تمہیں. یہ میں بالکل یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اس چیز کا دھیان دے لیا تو آپ کی زندگی کا راستہ آسان ہو جائے گا، خوشگوار ہو جائے گا، خوبصورتیاں نور برسے گا، اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوں گی اور پھول برسیں گے آپ کے کاموں پر. وہ یہ ہے کہ آپ اپنے استادوں کی عزت کریں، اپنے استادوں کی عزت کریں
اور ماں باپ کا پورا خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کے لیے قرآن میں جہاں کہیں اس نے اپنا ذکر کیا وہاں والدین کا ذکر کیا ہے۔ ایک سب سے بڑی مصیبت یہ آ گئی ہے کہ اس زمانے میں ماں باپ کو بہت اگنور کیا جا رہا ہے۔ ماں باپ کے معاملے میں اولاد بڑی غفلت کر رہی ہے۔ مغرب میں تو یہ معاملہ بہت عام ہے، لیکن مشرق میں بھی مغرب پروری ہے، مغرب کی تقلید میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کچھ ہماری جدید تعلیم، مغربی تعلیم ہمیں یعنی اخلاقی آزادی دے دیتی ہے، یعنی ہم اخلاق سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہماری کسی تعلیم میں، مغربی تعلیم میں اخلاق کا کوئی بھی عنصر نہیں ہے۔ مغربی اسکول کالجوں میں یا کہیں بھی آپ دیکھیں تو ان کی گفتگو کا انداز یہ چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے۔ تو یہ مصیبت ہمارے یعنی ہماری طرف بھی آ گئی ہے، اور ہمارے جو بچے اسکول کالج میں پڑھ رہے ہیں ان میں گستاخی، خود سری اور جو لٹریچر مہیا کیا جائے اس سے آ گئی ہے۔ اگر آپ اپنے عمل میں، اپنے پلان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ دو ذریعے ہیں، استاد یا کوئی بزرگ بڑا، اس کی عزت کریں، اور آپ کے اپنے ماں باپ کا پورا خیال رکھیں۔ ماں باپ کا خیال کرنے والوں کی دنیا بنتی چلی جاتی ہے، دنیا بنتی چلی جاتی ہے۔ میں نے دیکھا میرے دادا دادی چچا کے ساتھ رہتے تھے، کیونکہ میری دادی دوسری تھیں اور چچا میاں ان کے بیٹے تھے، تو فطری طور پر پھر چچا کے ساتھ ہی رہتے تھے وہ۔ ویسے چچا کی محبت بھی تھی کہ وہ اپنے ساتھ ہی رکھنا چاہتے تھے، صاف بات یہ۔ وہ جب ان کے ساتھ نہیں رہتے تھے تب بھی اتنے زیادہ فدا رہتے تھے اپنے ماں باپ پہ۔ جب ان کی بیگم نے کہا کہ میرا جوڑا بنا دیں آپ، میرے پاس کپڑے ختم ہو رہے ہیں، کپڑا بنا دیں، تو انہوں نے کہا ٹھہرو، میں پہلے اپنے گھر اپنے باپ سے پوچھتا ہوں کہ ابا آپ نے کپڑے بنائے، اماں کے کپڑے بنے، جب ان دونوں کے کپڑے بن جائیں گے تو پھر میں تمہارے کپڑے بناؤں گا۔ یہ میں 10-12 سال کی عمر کا تھا جب کہ چشم دید گواہ واقعہ ہے۔ میرے دادا دادی ہندوستان میں تھے اس وقت۔ جب وہاں سے خط آ گیا کہ بیٹا ہم نے اپنے کپڑے بنا لیے ہیں، تمہاری ماں کا بھی کپڑے بن گئے اور میرے کپڑے بھی بن گئے، اللہ کا شکر ہے، تم خیریت سے رہو۔ بہو کے لیے دعائیں دیں انہوں نے۔ تو پھر میرے چچا نے میری چچی کے کپڑے بنوائے، پھر میرے چچا نے میری چچی کے لیے کپڑے بنوائے۔ کس قدر ان کی والہانہ محبت تھی۔ ایک اور واقعہ، میں بہت جوان ہو رہا تھا اور میں ایم اے کے اندر پڑھا تھا، اس وقت میں اکیلا اپنے گھر میں رہتا تھا، میرے والدین دور سندھ کے کسی علاقے میں تھے سروس کی بنا پر۔ تو اس وقت میرے دادا کی آنکھ میں جیسے کالا پانی سے اترنا، کہ اس سے تکلیف ہو رہی تھی، شدید تکلیف تھی، وہ تڑپ رہے تھے اور وہ چین نہیں آ رہا تھا۔ اب میرے چچا ان کے پاس بیٹھے ہوئے رو رہے تھے اور پریشان تھے کہ کیا کروں۔ اس زمانے میں ہمارے مالی حالت بھی ٹھیک نہیں تھے کہ اچانک دروازے کے اوپر ایک آواز لگانے والا آیا، ہے بھائی کوئی ہے، کچھ دے، ہم سے کچھ بیماری ہے تو اس کا علاج کرا لے، ہم اس کو گارنٹی سے ٹھیک کر دیں گے۔ اب میرے چچا کو دیکھو، اتنے پاگل ہو رہے تھے باپ کے اس میں، کہنے کہ جلدی عبدالحاد جاؤ دیکھو یہ کون ہے۔ پھر خود گئے، اس نے کہا بھائی تو ادھر آ، میرے باپ کی آنکھوں میں یہ تکلیف ہو رہی ہے اور مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، تو بتا اس کا علاج کر سکتا ہے؟ اب وہ تو آپ اندازہ کریں، ہاں جی علاج ہو جائے گا۔ تو بتا کیسے ہو جائے گا؟ لکھیں دوا، میں لکھاتا ہوں دوا۔ اس نے مجھے چچا نے کہا پرچہ لے کے آ جائے بھائی، وہ دوائیں لکھوائیں اس نے۔
سرے سے دوائیں اچھی خاصی لکھوا دیں. اس زمانے ہم لطیف آباد حیدرآباد میں رہتے تھے. وہاں سے فقیر کا پیڑ بہت دور ہے, بیچ شہر میں ہے, 3, 4, 5 میل کا فرق ہے. اس زمانے میں کوئی ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہوتا تھا. لطیف آباد نیا نیا بسا تھا. اس وقت اس نے کہا یہ جی منگا دیں, میں بنا دیتا ہوں دوا, فوراً فائدہ ہوگا. اب میں نے چچا سے اکیلے میں کہا کس چکر میں پڑے ہیں, آپ کے تنخواہ کل ہی ملی ہے, اس نے جو تنخواہ جو پیسے ملے ہیں جو دوائیں لکھائی ہے تو آپ کی پوری تنخواہ اس میں آ جائے گی. تو آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتے ہیں بیٹا مجھے اپنی زندگی اور اپنی تنخواہ کی فکر نہیں ہے, مجھے اپنے باپ کی فکر ہے. اس سے بھی زیادہ کہیں سے کر کے کرنا پڑے تو کروں گا, مگر میرے باپ کو سکون ہونا مل جائے گی. جا تو جا کر کے دوا لے کر آ. اندازہ کریں میں پیدل گیا وہاں سے, 1-1.5 گھنٹے میں واپس لے کے آیا. پورے چچا میاں کی جو تنخواہ تھی نا پوری لگ گئی تھی اس دوا میں. اور اس کے بعد میں وہ بیٹا ہمارے گھر میں چولہے کے اوپر اس نے ایک معجون ٹائپ کی دوا بنا دی اور کہا کہ یہ لو یہ چمچہ کھلاؤ اپنے باپ کو, ابھی فائدہ ہوتا ہے. اب یقین مانے میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس دوا نے فائدہ کیا, میرے چچا کی اس قربانی نے, اس پیسوں کی قربانی نے, ان کی نیت نے, باپ کی محبت سے لگاؤ نے, اللہ تعالیٰ نے وہ چمچہ کھلاتے ہی شفا دے دی اور میرے دادا کا سر کا آنکھ کا درد ختم ہو گیا. یہ وہ عظیم بات ہے جو آج کل کے نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ ماں باپ سے اس قدر کون محبت کرتا ہے. لیکن ایسے ہمارے خاندان میں میرے چچا نے مثال قائم کر دی, یا میرے دادا جو تھے انہوں نے ایسا کیا تھا. بہرحال تو پھر دیکھیں بعد میں ہماری زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے میرے چچا کی زندگی میں بہاریں آتی چلی گئیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا. تو یہ ہے, ایک تو یہ کہ آپ اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں, دوسرا اپنے استادوں کا خیال رکھیں. استاد جو ہیں آپ کی روحانی اور آپ کی علمی چیز کا ایک خزانہ ہے. جتنا آپ استاد کی خدمت کرو گے آپ کا علم بڑھے گا, جتنا ماں باپ کی خدمت پڑھو گی آپ کی دنیا بڑھے گی. مجھے بار بار تو ویلاگ کرنا پڑتا ہے کیونکہ آج کل والدین کو بہت ستایا جا رہا ہے, طریقے ستایا جا رہا ہے, گستاخی کی جا رہی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس نوجوان نسل کو کس طرح سے سمجھایا جائے کہ تم اپنے کس خزانے کو ضائع کر رہے ہو, اس سے تمہاری نسلیں گنجی پیدا ہوں گی. بس میں اسی بات پہ یہ ویلاگ ختم کرتا ہوں کہ بھائی اس دنیا میں رہتے ہوئے 2 چیزوں سے فائدہ, یہ 2 خزانے تمہارے پاس ہیں, ایک تمہارے بزرگ اور استاد, اور نمبر 1 والدین. ان کا خیال رکھو گے تو زندگی بن جائے گی. اگر والدین کے ساتھ بدتمیزی کی یا کچھ کیا اور انہوں نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے غم کو سہ کے مر گئے تو تمہاری تو تباہی ہے, تمہاری نسل کی تباہی ہے.